جی ناظرین آداب، وہ تو بس مجھے ہی جانتے ہیں وہ کون ہیں؟ ہمارے باپ ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن پر یہ دو مزیدار تبصرے آئے ہیں۔ کس کے نے کیے یہ تو آپ کو بتائیں گے، ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ ایک جرنلسٹ دوست کا ایک تبصرہ تھا، اس کے حوالے سے کیا صورتحال ہے، اور اس پہ بات کریں گے۔ لیکن امریکی الیکشن کے نتائج آ گئے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ منتخب ہو گئے، اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ دیکھنا ضروری ہے کہ پاکستان امریکہ تعلقات کیسے ہوں گے، چیلنجز کیا ہوں گے ان تعلقات میں، اور پھر امریکہ کیا عالمی چیلنجز کیا ہوں گے، ان میں پاکستان کہاں فٹ ان بیٹھتا ہوگا، اور کیا دنیا امن کی جانب لوٹ پائے گی۔ ساتھ ساتھ آپ کو 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ پروگرس ہے، اس پر اسے آپ کو آگاہ کریں گے۔ چلیے ناظرین، پہلے دیکھ لیتے ہیں ذرا امریکی صدارتی انتخابات۔ آج صبح جب ارلی مارننگ سو کر اٹھے تو امریکی صدارتی انتخاب میں ہماری اپنی بھی بہت دلچسپی ہے، اس لیے کہ ڈپلومیٹک رپورٹنگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ڈپلومیسی میں کیا چل رہا ہے ہر جگہ، پاکستان پر اس کے ساتھ کیا ہوں گے، یہ ہمارا روز کا کام ہے۔ اور پھر آج کل وہ پی ٹی آئی کے دوست جو ہے وہ بڑے خوش ہو رہے تھے، لطیف کوسر نے کہا کہ اگر وہ جیت گئے ٹرمپ تو عمران خان جو ہے وہ بس فوراً باہر آ جائیں گے۔ سلمان اکرم راجہ نے بھی انشاءاللہ نومبر یا دسمبر میں عمران خان رہا ہو جائیں گے، ان کا اشارہ بھی اسی طرف تھا۔ اس کے علاوہ بھی باقی پی ٹی آئی لوگوں نے خوشیاں وہ منا رہے تھے کہ ٹرمپ کی پوزیشن اچھی ہے اور عمران خان باہر آ جائیں گے۔ تو ہم نے دیکھا کہ 45% رزلٹ تھا، لیکن اس میں ٹرمپ لیڈ کر رہے تھے، تو صرف ہر جگہ سے یہ نہیں کہیں آ رہا تھا جیسے پاکستانی نتائج میں ہوا کہ 5% نتائج پر کہا کہ میں تو جیت گیا۔ وہاں کسی نے نہیں کہا میں جیت گیا یا جیت گئی، وہ صرف یہ تھا کہ لیڈ کر رہے ہیں۔ اور پھر کئی گھنٹے کے بعد جو ہے وہ یہ آیا کہ ٹرمپ جیت گئے ہیں۔ انہوں نے 277 الیکٹورل ووٹس لیے، 226 ووٹ کمالا ہیرس نے لیے۔ حالانکہ جو اکانومسٹ کا گزشتہ روز کی فور کاسٹ تھی ایک سروے کے نتیجے میں، انہوں نے کہا تھا کہ کمالا جو ہے وہ 276 الیکٹورل ووٹ لے سکتی ہے اور ٹرمپ جو ہے وہ 266 لے سکتے ہیں۔ بہرحال یہ نتائج جب شام کو آ گئے تو اس کے بعد یہ دیکھنا ضروری ہے کہ پاکستان کے لیے امریکہ کے نتائج جو ہے نا وہ کیسے اثر انداز ہوں گے۔ بلکہ اس سے پہلے ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں، چونکہ پاکستان کے ساتھ پھر بانی پی ٹی آئی والا معاملہ جو ہے اس کو بھی ڈسکس کر لیں گے۔ اس وقت ناظرین دنیا میں کانفلکٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور کئی ریجنز میں، تقریباً ہر ریجن میں، لیکن جو دو تین شدید قسم کے مسائل ہیں ان میں ایک تو یوکرین جنگ ہے، جس کو امریکہ اب تک اپنی ٹاپ پرائرٹی قرار دیتا رہا ہے، اور ہزارہ ملین ڈالرز جو ہیں وہ، بلکہ کئی بلین ڈالرز اس پر لگا چکا ہے۔ یورپ بھی جو ہے وہ روس یوکرین کو مدد دے رہا ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے ناظرین، یہ اس وقت امریکہ کے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ ہے، لیکن ہمارے نزدیک بطور مسلم، بطور پاکستانی، ہمارے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ غزہ پر اسرائیلی جارحیت ہے۔ اور اب تک تقریباً 60,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ شہید کیے جا چکے ہیں، ایگزیکٹ فگر نہیں ہے لیکن راؤنڈ اباؤٹ اتنا ہے۔ اس میں کوئی 15 سے 20,000 بچے ہیں، خواتین بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ ہاسپٹلس انہوں نے تباہ کر دیے، غزہ کو انہوں نے ایک جو ہے ایک طرح کے یوں سمجھیے کہ یہ جو بنجر علاقے میں تبدیل کر دیا یا ریگستان میں تبدیل کر دیا، جو مرضی کہہ لیں، بیرن لینڈ ہو گئی ہے، عمارتیں تباہ و برباد ہیں، ہاسپٹلس تقریباً ختم ہو گئے ہیں، غذا کی قلت ہے۔ یہ سب اپنی جگہ باتیں ہیں، لیکن اس میں یہ دو بڑے کانفلکٹ ہیں۔ پھر ہمارے لیے تو مسئلہ کشمیر بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو کیا کشمیر پر ڈونلڈ ٹرمپ کوئی پاکستان کی مدد کر سکتے ہیں؟ میرا ٹیک یہ ہے کہ بالکل نہیں کریں گے، کیونکہ جب ماضی کی حکومت تھی تو اس وقت انہوں نے عمران خان کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ عمران خان نے تو وہ کر دکھایا جو ہم نے ڈیمانڈ بھی نہیں کیا تھا، اور عمران خان ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ ہے، اور انہوں نے جو ہم نے کچھ ان سے مطالبہ بھی نہیں کیا تھا، انہوں نے وہ کیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی صدر کے اس بیان کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ 370 اور 35A جو ہے وہ ختم کر دیا، اور کشمیر کو بھارت نے انیکس کرنے کی ایک ناکام کوشش کی۔ اب تک وہ کشمیریوں نے تو اس کو قبول نہیں کیا، اور پھر وہ معاملہ چل رہا ہے۔ تو وہ اس میں تو وہ بالکل پاکستان کی مدد نہیں کریں گے، کیونکہ وہ چونکہ امریکہ کی اکانومی میں انڈینس بہت صلاحیت کیے ہوئے ہیں۔ پاکستانیوں کا یہ پرابلم ہے کہ وہاں جا کر ہوٹلیں کھول لیتے ہیں، کھابے کھاتے ہیں،
لیکن اب امریکی بینکنگ سسٹم جو ہے، یورپی اور امریکی بینکنگ سسٹم یہ بڑے امپورٹنٹ بینکنگ سسٹم ہے. امریکی بینکنگ سسٹم اور امریکی معاشی نظام میں انڈین صلاحیت کیے ہوئے ہیں، اور وہ امریکہ میں یہ خوف رہتا ہے کہ اگر بھارت کو ناراض کیا تو ہماری معیشت جام ہو جائے گی، اور یہ کوئی ایسی خوف نہیں ہے. پھر بھارت نے اور بہت سارے کام وہاں کیے ہیں. مثال کے طور پر کیلیفورنیا میں زرعی زمینیں حاصل کرتے ہیں بھارتی جا کر، وہاں آلمنڈ یعنی یہ جو بادام کے درخت ہیں یہ اگاتے ہیں. اس طرح اور بہت ساری اسپیشیز جو ہے نا وہ مارکیٹ میں لاتے ہیں، وہ انڈین پروڈکٹ کے طور پر لاتے ہیں. بینکنگ نظام کا میں نے آپ کو بتا دیا. تو بھارتی جو ہیں وہ بڑا انفلوئنس رکھتے ہیں وہاں، اور پھر بڑا ملک ہے. اس کے بعد امریکہ کی جو اکانومی ہے اس کو چلانے میں جو 2-3 بڑے فیکٹرز ہیں، ٹورزم بھی ہے ملٹی نیشنل کمپنیاں بھی ہیں. امریکہ سب سے بڑا مقروض بھی ہے، چائنا کا، یہ سب اپنی جگہ. لیکن یہ جو ایک تو پیٹرولیم کمپنیاں اور دوسری یہ جو اسلحے کی تجارت کرتی ہیں، یعنی یہ اسلحہ ساز کمپنیاں، جہازوں کی صنعت وہاں ہے، نیول وارشپس بناتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو ایئر وارشپ جہاز بناتے ہیں، یہ جو فائٹر پلینز ہوتے ہیں، اور بھارت ان کا بہت بڑا خریدار ہے. پھر وہ سب مرینز بناتے ہیں. بھارت نیوکلیر سب مرین امریکہ سے لے رہا ہے. $326 ارب کے معاہدے انہوں نے ایک مرتبہ کیے، پھر اس کے علاوہ بھی کیے. تو یہ بھارت اس لیے امریکہ کے نزدیک اہمیت رکھتا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کشمیر پر تو کوئی مدد نہیں کریں گے. اب رہا غزہ کا سوال، تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنے دور حکومت میں وہ خود بھی اسرائیل کے لیے کمر بستہ رہتے تھے. اس مرتبہ انہوں نے کچھ وعدہ تو کیا تھا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ بالکل کھل کر اس معاملے پر نہیں بولے. اور اب دیکھنا یہ ہے، انہوں نے یہ کہا کہ مجھے یہ مایوسی ہوئی کہ یہودیوں نے جو ہے وہ ڈیموکریٹک پارٹی کو ووٹ کیا. اب ان کا ان کے بارے میں یہ تو مشہور ہے کہ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے مجھے ہرانے میں کردار ادا کیا یا دھاندلی کی، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. اور وہ عمران خان کی طرح بھولتے نہیں ہیں، وہ کینہ پرور شخص بھی ہیں. وہ یقیناً یاد رکھے ہوئے ہوں گے ان لوگوں کو، ان سے شاید وہ بدلہ بھی لینے کی کوشش کریں. لیکن یہ جو ملٹی نیشنل اور ٹرائی نیشنل کمپنیز ہیں، یہ یہودیوں سے کی ملکیت ہے. تو یعنی امریکی معیشت میں جو سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے وہ یہودیوں کی ہے. اور وہ اسی لیے یہودی جو ہے وہ ان کو ڈیموکریٹس بھی ان کی لائن کو ٹو کرتے ہیں، اور ریپبلکنس بھی. اور ریپبلکنس میں آپ کو یاد ہوگا جارج ڈبلیو بش جو ہے جونیئر، وہ نیو کونس میں شامل ہو گئے تھے. اور جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ اس یہودیوں کی مدد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ بھی کھڑے ہو جائیں ان کی مدد کے لیے، یہ بھی دیکھنا پڑے گا. لیکن مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنی اثر و رسوخ دکھانے کے لیے یہ کوشش ضرور کریں گے کہ اسرائیل جو ہے اپنی جارحیت سے باز آ جائے، لیکن اس سے زیادہ وہ آگے نہیں جائیں گے. اور پھر شاید اس کا مسلم دنیا کو نقصان ہو. پھر ایران کو وہ تباہ کرانا چاہتے ہیں پہلے سے، تو شاید وہ اسرائیل کو اللہ شری دے. ایران کے حوالے سے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. روس کے ساتھ ان کے تعلقات پیوٹن کے ساتھ چونکہ اچھے ہیں. تو یوکرین وار میں دیکھنا یہ کہ امریکی پالیسی میں کیا شفٹ آتا ہے. امریکی پالیسی میں اگر شفٹ آئے گا تو پھر نیٹو کی پالیسی میں بھی شفٹ متوقع ہے، کیونکہ امریکہ بھارت دنیا کی یہ سپر پاور تو ہے، ملٹری سپر پاور ہے، اور نیٹو اس کا جنرل الائی ہے، اور نیٹو امریکی پالیسی کے مطابق ہی چلتا ہے. تو یہ معاملات جو ہیں یہ دیکھ لو کہ پاکستان کے حوالے سے اب اس پر بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی اندرونی سیاست پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے. لیکن ایک تو یہ ہے کہ وہ عمران خان کو رہا کرا سکیں گے، یہ دیکھنا ذرا بھی ضروری ہے. کیونکہ جب انہوں نے صدارتی نامزدگی حاصل کرنے کی کیمپین شروع کی تھی تو اس وقت انہوں نے پاکستانی ووٹرز کو جو امریکہ میں ہیں ان کو یہ یقین دلایا تھا کہ میں عمران خان کو رہا کرانے کی کوشش کروں گا. اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں پاکستانی جو ہیں جو عمران خان کے حامی ہیں وہ مسلسل کوششیں کر رہے ہیں. کبھی وہ کانگریس سے خطوط لکھواتے، لیکن وہ تو ڈیموکریٹ سے بھی زیادہ خطوط لکھوا رہے تھے. ابھی جو 65 لوگوں نے لکھا اس میں 60 ڈیموکریٹس تھے، یعنی جو مختلف خطوط لکھے اس میں ان کی ٹوٹل تعداد 65 تھی. تو ان میں جو ہے وہ کچھ یہودی نواز تھے، کچھ انڈیا نواز تھے، لیکن وہ تمام کے تمام اس میں سے 5 لوگ ریپبلکن تھے سینٹ اور یا کانگریس کے ممبران، اور باقی جو ہے وہ یہودی تھے، وہ تھے ڈیموکریٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بھی ایک بات ہوگی. اور وہ چونکہ
کینہ پرور ہیں، بھولتے نہیں ہیں، تو شاید یہ معاملہ بھی ہو. تاہم وہ چونکہ عمران خان کے ساتھ ان کا ایک ذاتی تعلق ہے، ان کے داماد جو ہیں زلفی بخاری کے دوست ہیں، اور عمران خان کی رسائی ہے. ٹرمپ کی بیگم صاحبہ جو ہے وہ اہلیہ جو ہیں وہ عمران خان کی فین ہیں، پرانی فین ہیں. تو ایک ہی اثر ہو سکتا ہے. لیکن پاکستان کی امریکہ کی جو گلوبل پالیسی ہوگی، مڈل ایسٹ کی پالیسی ہوگی، انڈیا پالیسی ہوگی، ساؤتھ ایشیا پالیسی ہوگی، اس میں پاکستان کہاں فٹ ان ہوتا ہے اور عمران خان سے ان کو کیا مفاد چاہیے ہوگا، یہ میٹر کرے گا. یا پھر وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو باقی لوگ ہیں، نواز شریف ہیں، شہباز شریف ہیں، آصف زرداری ہیں، بلاول بھٹو ہیں، یہ ان کے مفادات کو کیسے ٹو کر سکتے ہیں یا ان کے ساتھ کس حد تک تعاون کر سکتے ہیں. تو یہی چیزیں میٹر کریں گی. اس سے زیادہ میرا خیال یہ نہیں کرے گا. تاہم پی ٹی آئی کے لوگ بڑے خوش ہیں. وہ ہمارے دوستوں نے ایسے ایسے تبصرے کیے ہیں. متی اللہ جان نے یہ تبصرہ کیا، امریکہ نے نکلوایا تھا، امریکہ ہی جو ہے وہ نکلوائے گا. یعنی ان کا یہ کہنا تھا، انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا امریکہ نے نکالا تھا، امریکہ ہی نکلوائے گا. اس کے جواب میں وہ کسی نے ایک بہت گھٹیا سا جواب دیا متی اللہ جان کو، یہ تو مناسب بات نہیں ہے. پھر ایک وہ ہمارے دوست ہیں وحید مراد، زبردست جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بھی ایک تبصرہ کیا. وہ مجھے یاد نہیں انہوں نے کیا لفظ لکھا، لیکن اس کے بعد کہا کہ وہ تب صابن کھا، وہ شاید صرف نہ کھا لیں افسوس میں کہ ٹرمپ جیت رہے ہیں. یہ اس قسم کے تبصرے آتے رہے ہیں. پی ٹی آئی کے لوگوں کو میں نے دیکھا جناب خوشیاں منا رہے ہیں. فواد چودھری نے بھی بڑا زبردست قسم کا ٹویٹ کیا، اور لوگ بھی ٹویٹ کر رہے ہیں. تو یہ دیکھنا تھا کہ یہ پی ٹی آئی اس کو کیسے سوچتی ہے، پی ٹی آئی کی قیادت. اور لطیف کھوسا نے تو کہہ بھی دیا تھا کہ جیتیں گے تو آ جائیں گے اور عمران خان باہر آ جائیں گے، اور سلمان اکرم راجہ نے بھی یہی اشارہ دیا. آج پی ٹی آئی کے لوگوں سے میں نے پوچھا کہ عمران خان کیا سوچتے ہیں. جو اندر گئے تھے ان سے ملنے وکلاء ان کے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان تو یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ تو بس مینو جانتا ہے پاکستان میں. یعنی وہ ان کا یہ خیال ہے کہ ٹرمپ صرف مجھے جانتا ہے تو مجھے وہ نکلوا لے گا. یہ بنیادی سوچ ہے، اور اسی سوچ کی وجہ سے پی ٹی آئی خوش ہے. اس سے آگے ناظرین علیمہ خان صاحبہ کا کمنٹ بہت زبردست ہے. انہوں نے یہ فرمایا، ایک یوٹیوبر نے گزشتہ روز کہیں ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ٹرمپ ہمارا باپ لگتا ہے جو عمران خان کو نکلوا لے گا. اب یہ بہن بھائی ایک جو ہیں، اور یہ دونوں اس طرح سے سوچتے ہیں. اب پتہ نہیں پارٹی کی لائن کیا ہوگی. پارٹی کی لائن تو مجھے وہی لگتی ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ پارٹی کے تو سارے رہنما جو ہیں وہ خوش نظر آ رہے ہیں. لیکن وہ جب یہ جو متی اللہ جان کے اس کی بات کی، میں نے اس کے جواب میں ایک صاحب نے بڑا زبردست تبصرہ کیا. وحید خان صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں، پرانے ریٹائرڈ افسر ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ ٹرمپ جو ہے اب صدر بن گئے ہیں تو ٹرمپ عمران خان کو آزاد کرائیں گے. عمران خان پھر وہ دوبارہ پاکستان میں الیکشن کرائیں گے، عمران خان وزیر اعظم بن جائیں گے. عمران خان وزیر اعظم بنیں گے تو پھر وہ رہا کروائیں گے جنرل فیض حمید کو، اور پھر عمران خان اور جنرل فیض حمید مل کر امریکہ کی غلامی سے پاکستان کو آزاد کرائیں گے. وہ جو کہتے تھے عمران خان کہ ہم آپ کے غلام ہیں، ڈونلڈ لو پر وہ سارے الزامات عائد کیے تھے. اسی ڈونلڈ لو سے خیر پی ٹی آئی نے مدد بھی مانگی، اسی ڈیموکریٹک پارٹی سے جس پر رجیم چینج کا الزام عائد کیا، بائیڈن پر الزام عائد کیا. اس کے بعد حسین حقانی پر آ گئے، حسین حقانی سے پھر محسن نقوی پر آ گئے. تو بہرحال یہ معاملہ ہے. آپ دیکھتے ہیں اس پر کیا ہوگا، کیونکہ اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا اگلے چند دنوں میں. کیونکہ 20 جنوری کو ٹرمپ اقتدار سنبھالیں گے، اس کے بعد ایکچوئل چیزیں سامنے آنا شروع ہوں گی. تو اس وقت تک تو کچھ کہنا جو ہے وہ بالکل ممکن بھی نہیں ہوگا. اب ناظرین آتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ پر. آج غالباً 70 سماعتیں اس کی ہو چکی ہیں. عثمان ریاض گل جو ہیں، یہ ایک بڑا میرے لیے امیزنگ فیکٹ ہے. وہ آج وہ یہ بتا رہے تھے، وکیل ہیں بشرا بی بی کا، ان سے میں نے پوچھا تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ جی وہ روزانہ لاہور سے آتے ہیں، اپنی گاڑی میں آتے ہیں پھر واپس جاتے ہیں. یعنی صبح وہ آتے ہیں شام کو جاتے ہیں. 65 ٹائمز وہ لاہور سے تشریف لائے مقدمہ لڑنے کے لیے. ان کی فیس ہے، پھر ان کے اخراجات یہ آنے جانے کے لگتے ہیں. اس کے علاوہ 2-3 وکلا اور بھی ہیں. چودھری ظہیر صاحب کا بھی یہی سنا ہے اور سلمان صفدر صاحب کا بھی یہی سنا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ لاہور سے آتے ہیں اور واپس جاتے ہیں. بڑی بڑی ان کے پاس گاڑیاں ہیں ماشاءاللہ. تو یہ اس کو ذرا ایڈ کریں کاسٹ میں، اور یہ باری باری فیسیں بھی ہیں تو یہ تو بڑا کمال ہے. لیکن انہوں نے آج 37ویں سماعت تھی جو نیب کا کہ وہ ہیں میاں عمر ندیم، ان پر جرا کرنی تھی. 36 سماعتیں کل تک ہوئی تھی اور انہوں نے بہت احتجاج بھی کیا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں بند کر یہ بشرا بی بی کو وارنٹ جاری کریں اور
ان کا حق دفاع جو ہے نا ختم کریں اور یہ بند کریں جرا. تو آج عثمان ریاض گل آئے اور انہوں نے جرا مکمل کر لی. 37ویں سماعت میں انہوں نے عمر ندیم پر جرا میاں عمر ندیم پر جرا مکمل کر لی. میاں عمر ندیم بھی خوش دکھائی دیے کہ چلو میری تو جان چھٹی. نیب کے لوگ بھی خوش دکھائی دیے ساڑی جان بخشی ہو گئی. سردار مظفر عباسی جو ہیں وہ نیب کے پروسیکیوٹر جنرل ہیں. انہوں نے بعد میں میڈیا کو یہ بتایا کہ ہم نے آج پھر کورٹ میں اپنی ایک اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرا دی ہے اور ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اب کوئی گواہی پیش نہیں کرنا چاہتے, کوئی شواہد پیش نہیں کرنا چاہتے. اب 342 کے تحت ملزمان کے بیان ہوں گے. اس کے بعد اگر دفاع میں کوئی چیز اگر ہم نے دینی ہے تو وہ دے دی جائے گی اور پھر فائنل یعنی حتمی بحث ہوگی اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا. تو لگتا یہ ہے کہ اگلے 8 سے 10 دن میں یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے اس کا فیصلہ ہو جائے گا. باقی وکلاء تو اپنے اپنے دعوے کرتے ہیں لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کیس میں بھی شواہد عمران خان کے خلاف ہیں. دیکھیے فیصلہ جج صاحب نے کرنا ہے, وہ کیا کرتے ہیں یہ آگے چل کر ہی پتہ چلے گا. ناظرین مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.